السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعده ایسر منہ وَإِن لَّمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، جب انسان اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے جب چلے جاتا ہے تو انسان کی سب سے پہلی منزل جو ہوتی ہے وہ قبر کی منزل ہوتی ہے، جس کو عالم برزخ کی منزل کہتے ہیں۔ عالم برزخ کی منزل وہ منزل ہے جس سے ہم کو اور آپ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو، ہر انسان کو مرنے کے بعد اس منزل سے گزرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، انسان کا مرنے کے بعد سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا مسکن جو ہوتا ہے وہ قبر کا گھر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تھے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تربتر ہو جاتی تھی، آپ کے چہرے مبارک آنسو سے تربتر ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے سامنے میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کے سامنے میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے؟ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ لوگ آپ کا رونا دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے لوگو، خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعے کی نماز میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ سے پہلے اللہ کے نبی نے عذاب قبر کے بارے میں بیان کیا، اور اس طرح سے بیان کیا کہ صحابی لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں فرما رہے تھے کہ قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، کہ لوگو تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں دفن کیا جاؤ گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، جب کوئی پاکیزہ بندہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، جب وہ قبر کے گڑھے میں جب دفن کر دیا جاتا ہے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پاکیزہ بندہ ہوتا ہے، جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کے احکام کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں رہ کر کسی دوسرے کو رائے کے دانے کے برابر تکلیف نہیں پہنچایا ہوگا، میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایسا شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا نیک بندہ، ایسا مخلص بندہ، ایسا پاکیزہ بندہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یاد رکھو، قبر اس شخص سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میری پشت پر، میری پیٹھ پر جتنے بھی لوگ دنیا میں چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ تو مجھے محبوب تھا۔ آج جب کہ تو میرا حوالہ ہوا ہے، تو بھی دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں، کتنا اچھا معاملہ کرتی ہوں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد قبر جو ہے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے، پھر جنت کا دروازہ اس شخص کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہیں پر دوسرے شخص کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بدکار شخص جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی، شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہوگی، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کو
کسی کی زمین حرف کیا ہوگا، ایسا شخص کے بارے میں میرے دوست میرے بزرگوں روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ایسا شخص قبر کے گڈھے میں جب دفن کیا جاتا ہے، قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے دوستو کہ تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں سے مجھے تم سے سب سے زیادہ میں تم سے مبغوث تھا، آج جب کہ تو میرا حوالہ ہوا ہے تو بھی دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتی ہوں، کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں، اس کے بعد تو بھی دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہوں، کتنا سخت معاملہ کرتی ہوں۔ میرے دوست میرے بزرگوں، اس کے بعد قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، پھر اس پر عذاب دینے کے لیے روایت کے اندر آتا ہے دوستو کہ اس شخص پر عذاب دینے کے لیے ایک عجیب شکل کا سانپ جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ سانپ جس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، جس کے ناخن لوہے کی ہوں گے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اس سانپ کا عالم یہ ہوگا، اس سانپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ سانپ اس مردہ کو، اس شخص کو جب ایک مرتبہ ڈنک مارے گا کہ اس کی قوت کی وجہ سے وہ مردہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اس سانپ کی کیفیت یہ ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ فائدہ دینے والی چیزیں ہوں، چاہے وہ نقصان دینے والی چیزیں ہوں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، سب نقلی ہیں۔ مرنے کے بعد جو چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، سانپ بچھو، چاہے وہ فائدہ دینے والی چیز ہو، چاہے وہ نقصان دینے والی چیز ہوں، وہ سب اصلی ہوگا مرنے کے بعد۔ میرے دوست میرے بزرگوں، اس سانپ کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی لمبائی 100 سال تک کی ہوگی۔ انسان 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن اس سانپ کی لمبائی طے نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، جب انسان قبر کے گڈھے میں ڈالا جاتا ہے، جب دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب 40 قدم وہاں سے چلے آتے ہیں، اس کے بعد فوراً دوستوں بزرگوں منکر نکیر فرشتے جو ہے قبر میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ منکر نکیر جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر کے اس مردہ سے سوال کرتے ہیں، اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کون ہے، کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اگر اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی تو فوراً وہ شخص جو ہے فرشتہ سے کہے گا کہ ابھی سوال و جواب کو رہنے دو، ابھی میرا نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اس وقت عصر کا وقت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہاں انتظام بھی ہوگا۔ وہ شخص کہے گا فرشتہ سے، بڑے ہی شوق اور شان و شوکت کے ساتھ کہے گا کہ سوال و جواب کو ابھی رہنے دو، مجھے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، پھر وہ نماز ادا کرے گا، پھر فرشتہ سوال کرے گا مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، اگر نیک بندہ ہوگا، اگر پاکیزہ بندہ ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کر شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ شخص فوراً جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فوراً اپنے نبی کی شکل کو پہچان لے گا اور کہہ دے گا کہ یہ میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، جب سوال و جواب ہو جائے گا، اس کے بعد وہ شخص خوشی کے مارے فرشتہ سے کہے گا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنا خوشخبری، میں اپنے بارے میں، ہم اپنے گھر والوں کو اپنا خوشخبری سنائیں گے، اپنا پیغام سنائیں گے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، فرشتہ کہے گا کہ نہیں، یہاں آنے کے بعد واپسی کا کوئی قانون نہیں ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، دنیا میں رہ کر ہی ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو 50,000 سال کا ایک دن کٹے گا، وہ دن کیسے کٹے گا، وہ گھڑی کیسے کٹے گی، وہ لمحہ کیسے کٹے گا، اس زندگی کے بارے میں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم سب فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔